रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। एक अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशियल कौंसल, पहले मैंने कमीशन का कहा, सुप्रीम जुडिशियल कौंसल का भी जो है वो इजलास हुआ। और सुप्रीम जुडिशियल कौंसल के इजलास में जो है वो बड़ी अहम चीज़ें सामने आई। और ख़ासकर आपको याद हो कि जब काजी साहब का दौर था तो पूरे अदालती मंजरनामे पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का वो लेटर, वो खत जो है वो छाया रहा, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल कौंसल को लिखा था। और उसमें मुद्दा इख्तियार किया था जी, ये जी हमारे मतलब हमारे अमूर में मुदाखलत हो रही है। उन्होंने मुबैना तौर पे इल्ज़ाम ऐद किया था जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं और ISI और इन पे, कि जी ये हमारे अमूर में मुदाखलत करते हैं। उनके कहने का मकसद ये था कि जी ये कहते हैं जी खान के खिलाफ ये करो वो करो फला ठीक वट जो भी था। मतलब इनका ज़मीर कैसा, जब जब नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे थे, जब जरदारी के खिलाफ, तो उन्हें उस टाइम इनका ज़मीर नहीं जाग रहा था। बहरहाल ज़मीर जाग गया जी इमरान खान के खिलाफ केसेस पे। अब ये हमने देखा, ये वो जज है, ये जब की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि जब खान साहब के खिलाफ यही हाई कोर्ट के यही महांद्रे जज, बड़े जज थे ना, जो ये कहते थे कि जी खान साहब की जो है वो मुस्तकबिल में भी कोई केस रजिस्टर हो तो उसमें भी जमानत दी जाती है। हाँ, तो ये वो जज है बकौल सही अतर मिनल्ला साहब के कि ये मैंने हीरे तराश किए, हेड हंटिंग करके मैं इनको जुडिशरी में लाया हूं और ये हीरे हैं, ये हीरो हैं हमारी इस कौम के। ओ भाई, हमारी कौम के हीरो नहीं है, ये कौम यूथ के हीरो होंगे, हमारे नहीं है, सॉरी टू से। और अगर इनकी सियासत करनी है तो भाई ये इस्तीफे दें और सियासत जाहिर करें। बहरहाल इन जजेस ने अपने ही ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। मैं तो ये कहता हूँ फिर इनको इख्तियार भी था। बात ये है कि ये वो जज नहीं है कि बुला लो जी वजीर आजम को, बुला लो जी फलां इदारे के सरबराह को, ये वो जज है। भाई यहाँ पे अगर आप इतने चीज आर्मी चीफ को बुला सकते हो, वजीर आजम को बुलाते रहे हो, तो बुला लेते अगर आपके खिलाफ मसला था। पता नहीं किस जज ने एक ड्रामाटाइज सिचुएशन की जी, मेरे घर में, मेरे बाथरूम में, मेरी फलां जगह पे जी कैमरे लगाए जो एजेंसी वाले इतने पागल हैं आपके घर में कैमरे लगाएंगे। बात ये, आज के दौर में तो हर जगह पे अपने घर में लोगों ने अपने बच्चों के लिए भी कैमरे लगाए हुए होते हैं कि भाई हम ड्यूटी पे जाते हैं तो कैमरे लगा देते हैं कि ताकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, और उनकी आया जो उन्होंने वर्कर्स रखे हुए होते हैं काम काज के लिए, कहीं वो उन पर तशद्दुद, कहीं ये चीज़ें हर घर में हर जगह पे हो रही हैं। तो जज साहब की भी सिचुएशन ऐसी थी, सारा दिन तो वो कोर्ट में होते हैं। तो अब उन्होंने इल्ज़ाम दाग दिया अपना एजेंसी पे। बहरहाल उन्होंने लेटर लिखे थे और वो चीज़ें आपके सामने थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको नोटिस भी हुआ। तो बहरहाल वो मैटर भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में वो मैटर भी डिस्कस हुआ। अब कहा है जी नेक्स्ट समात पे जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो नेक्स्ट इजलास होगा, जो कार्रवाई होगी, उसमें हम ये जजेस के छः जजेस के वो जो लेटर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसका जायजा लेंगे और उसको देखेंगे। ये एक अहम डेवलपमेंट है। दूसरी ये है कि मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ जो 10 शिकायत हैं ना, वो उन्होंने कहा है कि डिसमिस कर दिए, खारिज कर दिए हैं कि उसमें एविडेंस नहीं था। एक दूसरा ये कहा है कि जो झूठी और मन गढ़ शिकायत आएंगी ना, उनके खिलाफ जो शिकायत कुनिंदा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कि वो जज के खिलाफ जो है वो बोगस शिकायत लेके आ जाए और फलां लेके आ जाए। अब फिर ये और भी फैसला हुआ कि जी वो जजेस के ज़ाब्ता अखलाक को भी कोई तब्दील किया जाएगा। बहरहाल देखते हैं जी जजेस का ज़ाब्ता अखलाक को ये क्या तब्दील करते हैं। हमें तो इनसे अभी अच्छे की उम्मीद नहीं है, ठीक है। और ये अब आप जैसे और मुझ जैसे लेमैन, जो बेचारा कभी ना कभी जुरत करके एक पावरफुल जज के खिलाफ चला जाता था दरखास्त लेके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, अब बेचारा वो नहीं जा पाएगा। मुझे तो यही लग रहा है ना जी, एविडेंस नहीं है और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। भाई ये इतना बड़ा इदारा हुकूमत ने ये कि आपको क्यों इख्तियार दिया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। जितना मैं जानता हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ये इख्तियार हासिल है कि वो कोई शिकायत आ जाए, ना भी आए तो कोई चीज़ सतह पे आए तो वो अपने जज के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। और मिसाल के तौर पे कोई मुझ जैसा लेमैन जो है वो एक शिकायत लेके चला गया कि जी सर इस जज ने फलां फलां इशू के ऊपर जो है
وہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایم بیٹھ جائیں۔ اب جہاں پہ جس کونسل کے اندر، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، جس کونسل میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ ججز کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا، کلین چٹ ملے گا، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے ان کو کیوں شامل کیا ہوا ہے۔ خود منصور علی شاہ کے اوپر ججز کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ثابت ہو رہی ہے، خود منیب اختر کے اوپر ججز کی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ثابت ہو رہی ہے، لیکن یہ مانیں گے نہیں، اور نہ ہی سپریم جوڈیشل کونسل مانے گی۔ بھائی سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے پہلے تو آپ جسٹس منیب کے خلاف ججز کی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا اٹھائیں نا کیس، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اٹھائیں، اپنے طور پہ نوٹس لیں۔ یہ سابق چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب پورا ایک جو ہے آپ کو بتا کے گئے ہیں کہ یار یہ جج کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کس طریقے سے، مطلب جو اپنے سینئر کی جج عزت نہیں کرتا، جو جج جو ہے وہ مقدمات نہیں سنتا، جو جج جو ہے وہ 10 بجے سے پہلے اٹھ جاتا ہے۔ اچھا پھر خود سابق یہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کے خلاف ان ججز نے کیا کیا؟ یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ اپنے چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے جسٹس منیب اختر کے کمرے کے اندر، اپنے وہ چیمبر کے اندر جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی بلا لی گئی؟ یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے اور کیا ہے؟ اب کسی بیچارے نے جرت کر کے یہ ایک چیز ڈال دی کہ یہ مہربانی کرو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، اس کے خلاف اب کارروائی ہوگی۔ اپنے ججز کو بیچارے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں نا وہ سریکی میں کہ منجی منجی یا بھیڑی ہوندی ہیں، سیدھی جی گل ہے۔ اب جج کے خلاف کیا کرے گا؟ یہی ہوگا کہ جو شکایت کنندہ ہے وہی بیچارہ لٹکایا جائے گا تاکہ آئندہ شکایات ہی نہ آ سکے۔ مجھے افسوس ہوا ہے، بہرحال آج کی جو کارروائی ہے مجھے افسوس ہوا ہے۔ اب جی کہا جا رہا ہے جی یہ ہر مہینے اس کی کارروائی ہوگی، فوری جو ہے وہ شکایت۔ اب مجھے یہ شکایات تو آئیں گی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ من گڑت، اب من گڑت تو نہیں ہوتی نا، کہیں نہ کہیں کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا۔ اب جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف جعلی ڈگری ہے، وہ آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، جا کے کراچی یونیورسٹی سے پتہ کریں کیوں اس کی ڈگری کینسل ہوئی تھی۔ وہاں پہ آپ کی ہائی کورٹ نے معاملے کو روک دیا، چلنے نہیں دیا، اور ادھر آپ کہہ رہے ہو کہ جعلی ڈگری معاملہ آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو 10 شکایات ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی خارج کی ہیں۔ اب جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف جو ہے سینکڑوں کیسز ہیں جو اس نے اپنے چیمبر فیلوز کے اپنے پاس لگائے ہیں، بطور جج اپنے ہی چیمبر کے کیسز لگائے ہیں، اور وہ تمام وکیلوں کو ان سارے کیسز میں ریلیف دیا ہے، اور پھر پراپرٹی بے نامی پراپرٹی بنائی ہے، اب وہ بھی بوگس ہو گئی۔ بھئی سپریم جوڈیشل کونسل کا اور کیا کام ہے؟ بیٹھ کے انویسٹیگیٹ کر لینا، یہ تحفظ کیوں دیا جا رہا ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ اب جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ تو نہیں چاہیں گے، اور بیٹھتے ہی یہی ہیں جو کونسل کے اندر۔ چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے، پھر تو کوئی آئے گا ہی نہیں کسی جج کے خلاف، اور یہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ کوئی جج کے خلاف کوئی درخواست آئے ہی نہ، ہمارے جج کے۔ اور یہ پارلیمان، ہم کتنی 26ویں ترمیم آپ نے کر لی، ہم تو چاہ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے بھائی پارلیمان جو ہے وہ ججز کے احتساب ولنریبل ہے بیچارہ سیاستدان کا احتساب جج کر سکتے ہیں، ججز کا احتساب پارلیمان نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ پارلیمان کو سوچنا چاہیے۔ دیکھو پارلیمان سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ کی میں بات کروں، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، پارلیمان سپریم ادارہ ہے، سپرمیسی ہے اس کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے اس میں جج بھی شامل کر لیں، خود بھی بیٹھ جائیں، کسی جج کے خلاف شکایت آئے تو یہ تو آلریڈی اختیار ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ وہ اس جج کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر بھی سکتی ہے، انویسٹیگیٹ کرائے، تحقیقات کرائے، کسی ادارے کو دے، وہ ساری چیزیں اگر کیس ثابت ہو جاتا ہے کہ بھئی اس جج کے خلاف جو چیزیں شکایات آئی ہیں یا شکایت آئی ہے وہ شکایت ٹریو ہے۔ اب دیکھیں ایک لے مین بیچارہ ہے تو وہ تو ثابت نہیں کر سکتا نا۔ اب مثال کے طور پہ کسی جج کے خلاف کوئی میٹر ہے، وہ کسی بھی ادارے میں جائے گا، وہ ادارے والے تو اس کو انفارمیشن نہیں دیں گے کہ بھئی جج کے خلاف ہے، ہم دیں گے تو کل کو وہ جج ہمیں رگڑا دے دے گا۔ عام سی بات ہے نا، یہ چیزیں سے دیکھنی چاہیے نا۔ یہ کیا ہے کہ آپ شیلٹر دیں اور ان کو الٹا جو بیچارہ شکایت لے کے آ جاتا ہے
اس کو ہی آپ الٹا لٹکانا شروع کر دیں، اس کو ہی آپ مورد الزام ٹھہرائیں اپنے ججز کو کے خلاف. یہ مجھے مایوسی ہوئی ہے. بہرحال یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کل حال حوال یہ ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آگے یہ کون سے تیر مار لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمان کو سوچنا چاہیے. آپ 26ویں ترمیم تو آ گئی، اب 27ویں ترمیم اگر آپ نے لے کے آنی ہے تو اس میں یہ ان ججز کے احتساب کا طریقہ کار کو بڑا سخت اور کڑا کریں، اور ان ججز کو بھی ٹانگنا چاہیے، لٹکانا چاہیے جو اپنے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرے. اور پھر ان کو ایک اور کام دیا ہوا ہے کہ بھئی جو فیصلہ اگر کسی جج نے دے دیا ہے نا، فیصلے میں اس نے غلط کیا ہے، انتہا کا غلط فیصلہ ہے، بھئی اس فیصلے پہ کارروائی نہیں ہو سکتی. ایک جج آپ کے سامنے ہے کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا، اس سے بڑا جرم نہیں ہے پاکستان میں. آرٹیکل 6 لگتا ہے سزائے موت ہے ڈائریکٹ، لیکن فیصلے کی بنیاد پہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو تحفظ حاصل ہے. واٹ اے نان سینس. اگر جج کو فیصلے پہ تحفظ حاصل ہے تو پھر کابینہ کو بھی تحفظ حاصل ہونا چاہیے جو فیصلہ کرے. پھر جو منسٹر منسٹر کوئی اقدامات کرے اس کو بھی تحفظ ہونا چاہیے. اس کو تو آپ تحفظ نہیں دیتے، پکڑ لیتے ہو کہ بینگ اے منسٹر اس نے یہ کام کیا تھا، اس میں اتنی بھرتیاں ہوئی تھیں، اس میں غیر قانونی ہو گیا تھا، یہ ہوا. اس کو تحفظ نہیں ہے، یہ ججوں کو تحفظ ہے. یہ کوئی مقدس گائیں ہیں. بہرحال یہ ہمارے ملک کا دوغلا قانون، دوغلی پالیسی ہے، یہ ججز کے متعلق ٹوٹل دوغلی پالیسی ہے. بہرحال یہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ. بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ اس مکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے. تو دیکھیں گے اگر کہیں نہ کہیں ہماری بات سنی گئی تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ سے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.